السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں طلوع ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے منتظر تھے کہ نماز کی امامت کون کرائے گا۔ جب صفیں بن چکیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ امام الانبیاء، فخر دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک میں پانی ہے تو دوسرے میں دودھ ہے اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ یہاں ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دلنواز منظر اور رخ پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل۔ دربان نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا، مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتکاب اور دلسوز استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا جن کی بناوٹ چہرے مہرے میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ تھا۔ یہ آدم علیہ السلام تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے دلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی کل انبیاء کے سرتاج ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ساتھ ہی اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں بائیں جو لوگ تھے وہ ان کی اولادوں کی روحیں تھیں۔ آپ دائیں جانب والوں کو دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب والوں کو دیکھتے تو روتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟
جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ نسل آدم ہے۔ بابا آدم علیہ السلام جب دائیں جانب کے نیک لوگوں کو جو اہل جنت ہیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب کے برے لوگوں کو جو اہل جہنم ہے دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سعادت مندوں کی روحوں اور بدبختوں کی روحوں کا مشاہدہ کرایا۔ چنانچہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھیتی بوتے اور اسی دن اسے کاٹ بھی لیتے تھے۔ جو ہی وہ کھیتی کاٹتے وہ پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض گزار ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکی کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مجاہدین جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہی ان کو پھر مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا بہترین رب ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے سر جو ہی کچلے جاتے وہ پھر سے صحیح اور سالم حالت میں آ جاتے۔ یہ عمل مسلسل جاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بو جہل سر انہیں فرض نمازوں سے روک دیتے تھے، یعنی کہ شیطان۔ انہی بے شمار مشاہدات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تک جتنے بھی فرشتے ملے سب کے سب خندہ پیشانی اور حشاش و بشاش چہروں کے ساتھ ملے، لیکن ان کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا دروگہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری وادی میں تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناپسندیدہ آواز سنی اور ایک بدبو کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز اور کیسی بدبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے اللہ مجھے وہ لوگ عطا فرما جن کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میری زنجیریں، ہتھکڑیاں، آگ کے شعلے، حرارت، پیپ اور بدبو میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میری گہرائی اور حدت بڑھ گئی ہے، لہذا مجھے وہ لوگ عطا فرما دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے ہر مشرک اور مشرکہ، ہر کافر اور کافرہ اور ہر وہ سرکش ہے جو دو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ سن کر دوزخ نے کہا، میں راضی ہوں۔ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور جنت کا تفصیلی مشاہدہ کرایا گیا۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان کی طرح بواب یعنی دربان نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کی ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف پہنچایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی، جنہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اقرار بھی کیا۔ تیسری آسمان کی مشاہدات نورانی کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اقرار بھی کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئی، سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کی یہ وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امت کو میری امت پر شرف ادا کیا گیا۔ یہ وہی رسول برحق ہے جن کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح سے مخاطب کر کے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا تفصیلی مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدے میں دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں، نیک و بد روحوں کے حالات و کوائف اور جنت کے چشم دید مشاہدے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء اور رسل کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے، جہاں مقرب فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتابوں میں درج ہے کہ سدرۃ المنتہا کا مقام اولا عالم مکان کی آخری حد اور لامکاں کا ابتدائی کنارہ ہے۔ جب مہمان عرش صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل چلو، تو عرض کیا، اگر میں ایک چونٹی برابر بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ سبحان اللہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح العمی کی حد ختم ہو جائے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان تنہائی کی ملاقات میں جو باتیں ہوئیں ان کا بیان نہیں فرمایا، لہذا محب اور محبوب میں کیا کیا باتیں ہوئیں اس کلام کی حقیقتوں کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں ہماری سکت کے مطابق، ہماری طاقت اور ہمت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشا کر دیں، وہ دنیا والوں کو معلوم ہو گئیں۔ جو افشا نہیں کیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں 3 تحفے پیش کیے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قاب قوسین سے بھی زیادہ قرب پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں السلام علیکم نہیں کہا۔ کوئی اس ذات اقدس کو کیسے سلام کہے جو خود پیکر سلام اور ساری سلامتیوں کا خالق و مالک ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بدلے بارگاہ الہی میں 3 تحفے پیش کیے۔ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جواب میں حسب قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بھی 3 تحفے پیش کیے۔ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی اپنی اس سلامتی میں اپنی امت کے نیکوکاروں کو بھی شامل کیا۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جو جب اتنی گفتگو ہو چکی تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اس مکالمے پر ملائکہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں فرشتوں کی اس تصدیق کے بیان کے بعد کہ معراج حق ہے اور ان تحائف کا لینا دینا بھی حق ہے، جب تم السلام علیکہ ایہا النبی پر پہنچو تو تصور ایسا کرو کہ اپنے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر سمجھو اور کہو اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ نماز کو امت کے لیے معراج بنا دیا گیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اس ملاقات کی یاد آتی، عجب بے چینی اور اضطراب ہوتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، بلال آج ہماری روح میں تھوڑی بے چینی ہے، ذرا ہمارے دل کو سکون دے دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت بلال اذان کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے مگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی، اذان کے الفاظ آقا کے کان میں پڑتے تو اذان کی آواز سنتے ہی شب معراج کی تنہائیاں یاد آتی۔ اس طرح حالت ہو جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننا بھی چھوڑ دیتے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دوست کو دوست یاد آ جائے تو ساری دنیا کی شناسائی بھول جاتی ہے اور انسان محبوب کو تکتا رہ جاتا ہے۔ یقیناً جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت شب معراج اور مقام
او ادنا کے بے نقاب جلووں کی یاد آتی ہوگی، پھر اللہ اکبر کی مٹھاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی ہوگی، اس وقت تو دل دہل جاتے ہوں گے اور حسن الہی آگے سے بے نقاب ہوتا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کسی کو کیوں پہچانتی؟ پھر نماز پڑھتے ہر ایک کو بھول جاتے۔ کسی عارف نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر اور غم میں راتوں کو بھی نہیں سوتے، تو امت سے متعلق خوشخبری سنانے کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کی صورت میں بلایا اور امت کے لیے عام معافی کی خوشخبری بھی سنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اپنا دیدار بھی کرایا۔ صبح ہوتے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے ابھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تم کھلا ایسے خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ سفر معراج میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سفر طے کیا، اتنی طویل سیر کی، اتنی طویل گفتگو کی، لیکن جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، دروازے کی کنجی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت عجائبات بھی دکھائے گئے۔ اللہ کے فضل و کرم کی گھٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھیں۔ کارخانہ قدرت میں کارکنان قضا اور قدر نے وقت کی تنابیں کھینچ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعت رفتار کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی جست میں تمام مسافتیں طے ہو گئیں، فاصلے سمٹ گئے اور وقت اسی نقطے پر ٹھہر گیا جہاں صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ بقول اقبال، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و زماں کو بے قرار سمجھتا تھا میں، اس زمین و زماں کو بے قرار سمجھتا تھا میں۔